اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی میں بڑی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں ایسی سچویشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کے اندر جو دین کہہ رہا ہوتا ہے اور جو دنیا کہہ رہی ہوتی ہے وہ کانفلکٹ کر رہی ہوتی ہیں، تو انسان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بڑے سارے اسلوب میں تو انسان کہتا ہے کہ نہیں، میں نے دین کی بات ماننی ہے، اور وہ دین کی طرف چل پڑتا ہے، تو جو کہ کرنا بھی اس کو یہی چاہیے۔ لیکن سم ٹائم ایسے رشتے اس کے سامنے آ جاتے ہیں کہ جس کے اندر وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ کیا کرے۔ دین کہہ رہا ہوتا ہے کہ صحیح کام کی ڈائریکشن لیٹ سے کہ رائٹ سائڈ پہ ہے، لیکن جو رشتے کہہ رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ لیفٹ سائڈ پہ جاؤ۔ تو ایسی سچویشن میں بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کی بڑی ساری مثالیں ہیں، شادی کے معاملات ہیں یا لباس کے معاملات ہیں، تو اس کے اندر کوئی ایسے معاملے ہیں کہ دین کہہ رہا ہے کہ اس طرح بنانے چاہیے، لیکن ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار ہی یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں نہیں چلتا ہے، سب فیشن ہے، تو سب ٹرینڈ ایسے ہی چل رہا ہے، سب لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، ہمیں بھی یہی کرنا ہے۔ اگر وہ کوئی بندہ نہیں کرتا تو گھر میں بدمزگی یا آپس کے رشتے اور اختلافات بڑھ جاتے ہیں۔ تو ایسی سچویشن میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کی بڑی ہی خوبصورت منظر کشی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 23 اور 24 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمائی۔ ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 23 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ سمجھو، اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی کرے گا تو وہی ظالم ہے۔ تو آیت نمبر 23 کے اندر ہمیں کھل کے بات سامنے آ گئی کہ خصوصاً بالخصوص جن رشتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ باپ اور بھائیوں کو دوست نہ سمجھو۔ کب نہ سمجھو؟ کہ جب وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرے۔ تو یہ وہی بات ہے جو میں آپ سے پہلے کہہ رہا تھا کہ انسان بڑی ساری باتیں جب کانفلکٹ آ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، دین یہ کہتا ہے، میرا باپ یہ کہہ رہا ہے، میرا بھائی یہ کہہ رہا ہے۔ اب اس کے اندر اور بھی آپ سارے رشتے پھیلا کے دیکھ لیں، یہ جو دو ہیں یہ شاید اس لیے ہیں کہ ان کا انفلوئنس اور سوسائٹی کے معاملے سے یہ بڑے نمایاں ہوتے ہیں تو ان کا ذکر ہے، لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس میں ہر وہ رشتہ ہی شامل ہے۔ اگر اس میں ماں کہتی ہے، کوئی پھوپھی خالہ کہتی ہے، تو اس کے بھی یہی معاملات ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے، رول آف تھم یہ ہے کہ ایمان کے مقابلے میں جو کفر کو پسند کرے تو آپ اس کے ساتھ دوستی نہ کریں۔ دوستی سے مطلب یہی ہے کہ آپ اس کی باتیں نہ مانیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کے ساتھ آپ بدتمیزی شروع کر دیں اور ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں، یا بھائی ہیں تو اس طرح کی بدتمیزی والے معاملات نہیں کرنے چاہیے۔ لیکن دوستی سے مطلب کہ ان کی باتیں نہیں مانی چاہیے۔ جیسے دوست ہوتا ہے، اس کی ہم ہر بات کو مان رہے ہوتے ہیں، اس کی بات کو انکار کرتے ہوئے ہمیں بہت ہی برا لگ رہا ہوتا ہے، تو یہ والے معاملات نہیں ہونے چاہیے جو کہ دوستی میں ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہی ظالم ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ انسان اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے، اور ظلم کیا کرنا ہے اس نے جہنم کما لینی ہے، کیونکہ وہ کفر کو اختیار کر رہا ہے۔ تو جہنم کمانا اصل میں انسان کا اپنی ذات کے اوپر خود ظلم لانا ہے۔ یہ جگہ جگہ پہ اور بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر ظلم نہیں کرتا، انسان خود ہی اپنے اوپر ظلم ڈالتا ہے۔ کہ اگر ہم دیکھیں کہ آیت نمبر 24 کے اندر تو بڑی ہی کلاسیکل ڈیٹیل ہے، تو اس کو ہم مزید دیکھتے ہیں جو کہ اس ٹاپک کو ہمیں مزید واضح کرتے گی، جس کا ترجمہ ہے، تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے پسندیدہ مکانات تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہاں دیکھیں کیٹیگوریکلی کتنی ساری چیزوں کو بیان کر دیا گیا۔ نمبر 1 کہ باپ، پھر بیٹے، تمہارے بھائی، بیویاں، خاندان، تمہاری کمائی کے مال اور تجارت جس کے نقصان سے ہم ڈرتے ہیں۔
اور پسندیدہ مکانات. اگر یہ 8 چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ مینشن ہوئی ہیں کہ اگر ان چیزوں کے ساتھ بندہ زیادہ محبت رکھتا ہے کس چیز سے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب رکھتا ہے، تو ٹون اس طرح کی ہے کہ جس کو ہم پنجابی میں کہ جاؤ دفع ہو جاؤ، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں. یہ اس طرح کی ٹون ہے. یہ ڈاکٹر اسرار صاحب اس پہ اسی طرح کا بیان فرماتے ہیں. تو اتنا غضبناک ہے کہ جاؤ دفع ہو جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری. تو یہ انتظار کرو، جس طرح سے ہم کسی کے ساتھ اتنا ناراض ہو جائے تو اس کو کہہ رہے ہوتے کہ جاؤ ادھر جا کے انتظار کرو، تو میرے ساتھ کوئی بات نہ کرو، دور ہو جاؤ ہمارے سے. تو وہ والا اسلوب اینڈ پہ بیان کیا گیا. تو ہوگا کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے اور نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو اب دیکھیں کہ یہ اپنی زندگی کے اوپر پھیلا کے دیکھیں. ہم سب کو ان ساری چیزوں پہ کسی اور دوسرے کو پیمائش یا اس کو تولنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم خود اپنے آپ کو اس میں ڈالیں. یہ ایک پیمانہ ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کو اپنائیں اور اپنی ذات کے اوپر اپنائیں کہ کیا ہمارے معاملات تو اس طرح سے نہیں ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو بھی اس آیات میں بیان کی گئی ہیں، محبوب نہیں ہونی چاہیے انسان کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے. یہاں پہ غور کریں کہ یہاں پہ جتنی بھی باتیں بتائی گئی ہیں، یہ 8 چیزیں، یہ ہم تھوڑی تھوڑی کر کے مزید دیکھتے ہیں کہ کیا ہماری کل زندگی میں جو چاہتے ہوتی ہیں وہ یہی نہیں ہوتی کیا. تو ہم نوٹ کرتے ہیں پہلی بات کہ تمہارے باپ. تو جب انسان زندگی میں آنکھ کھولتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو دیکھتا ہے اپنے باپ کو آئیڈیل مانتا ہے، اس کو فالو کرنا شروع کرتا ہے، بغیر سوچے سمجھے اس کو میمکری کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ ایسا ہے تو میں نے بھی ایسا ہی بننا ہے. دا وے ہی لائک دا تھنگس اور دا وے ہی ڈریس، وہ سارا کچھ فالو کرنا شروع ہو جاتا ہے انسان. پھر اس کے بعد جب اور تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اچھا اب اس کے شادی ہو گئی ہیں، تو اب اس کے بچے پیدا ہو گئے ہیں، تو اس میں جو اس کے بیٹے ہیں وہ خصوصاً بالخصوص اس کی آنکھوں کا تارا ہوتے ہیں اور اسے بڑے ہی پسند ہوتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے بھائیوں کو وہ بازو سمجھ رہا ہوتا ہے اور بھائیوں کے ساتھ اپنی جو پاور ہے اس کو زیادہ سمجھتا ہے، اپنی طاقت کو، کہ بھائی میرے بازو ہیں، وہ مشکل میں میرا ساتھ دیں گے اور میرے ساتھ زندگی کے ہر معاملے میں کھڑے ہوں گے. پھر بیویوں کا ذکر ہے کہ بیویاں تو سب کو ہی پسند ہوتی ہیں. ایک مرد ہونے کے ناطے ایک عورت کے ساتھ جو چاہت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے، اس کا جائز اور حلال جو معاملہ ہے وہ بیوی ہے. تو بیوی کی مد میں اس کو یہ جو احساس اجاگر ہوتا ہے، محبت کا، احساس کا، اور اس کے ساتھ جو بانڈنگ ہوتی ہے وہ اس کو بڑی پسند ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ اس کا خاندان، بڑے سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس فیملی سے ہیں، ہم بٹ ہیں، ہم جٹ ہیں، ہم فلاں کاسٹ کے ہیں، رائی ہیں، ایسیٹرا ایسیٹرا. تو وہ سارے کے سارے اپنے خاندان پہ بڑا ذوف کرتے ہیں. جب بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ ہم فلاں ہیں، ہم راجپوت ہیں، ہم تو انڈیا سے آئے تھے، ہماری فلاں جدی پشتی وہ ایسے تھا، وہ ایسے تھا. تو آپس میں ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں، اپنے خاندان پہ بڑا اترا رہے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ تمہاری کمائی کے مال، تو یہ اب اس پہ ایکسپلین کرنا زیادہ بنتا نہیں ہے، کیونکہ کمائی کس کو نہیں پسند. تو سب بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کرے اور کمائی کرے تاکہ دنیا کو بتا سکے کہ میں ہی کامیاب ہوں. تو کامیابی کے معیار بھی ہم نے کمائی کے ساتھ ہی جوڑے ہوئے ہیں. اور تجارت کے نقصان سے ڈرتے ہیں. تو اس میں جن لوگوں کے کاروبار ہوتے ہیں تو ان کو ایک کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں ہمیں تجارت میں نقصان نہ ہو جائے. اس کی ایک دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ جاب پیشہ لوگ، کہ جس کی جاب لگی ہوئی ہے اس کو بھی یہ کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں میری جاب نہ چلی جائے، مجھے کمپنی نکال نہ دے. تو یہ سارے کے سارے جو ڈر اس نے پالے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ انسان کی آخری زندگی کے جو معاملات ہیں وہ یہاں پہ مینشن ہے کہ تمہارے پسندیدہ مکانات. تو انسان کیا کرتا ہے، ساری زندگی مال اکٹھا کرتا ہے، اس میں محنت کرتا ہے اور مال اکٹھا کرنے کے بعد مکانات بناتا ہے خوبصورت اور اس میں رہتا ہے، تزئین و آرائش کرتا ہے. تو اس کو وہ بڑے ہی پسند ہوتے ہیں. وہ ایک دوسرے
کے اوپر اترا رہا ہوتا ہے اپنے پراپرٹی کی بیس پہ. اب دیکھیں جن لوگوں نے بھی زندگی گزار لی ہوتی ہے، اپنی زندگی کے آخری حصے میں ہوتے ہیں، تو ان کے وہ بیٹھیں گے تو آپس میں بیٹھی ان کی باتیں یہی ہوں گی کہ انہوں نے کیا مکانات بنائے، کیا زمین جائیداد بنائی. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ایک ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر انسان کے لیے ایک محبت کا پہلو رکھا ہے. تو ان آیات کے اندر جس بات کا ہمیں درس دیا جا رہا ہے، جو ترغیب دی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ان ساری کی ساری چیزوں کے ساتھ محبت ایک بنیادی اور فطرتی معاملہ انسان کے اندر رکھا گیا ہے. تو اس کو کہا یہ گیا ہے کہ تم نے محبت کو کم کرنا ہے. محبت پیدا ہو جانا تو ہم نے نیچرل رکھا ہوا تمہارے اندر، لیکن تم نے ان کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا. تو اگر کوئی بندہ یہ ساری کی ساری چیزیں کرتا ہے اور اس کو آپ بڑا ایک اچھا انسان سمجھتے ہیں بائی یور ڈیفینیشن، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان ساری کی ساری چیزوں کی جو محبت ہے وہ تم پہ حاوی نہیں ہونی چاہیے اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے. اگر تو ایسا ہے تو بڑا ہی گھاٹے والا سودا ہے، بڑا ہی غضبناک معاملہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو یہاں بھی بیان فرمایا. تو انسان ہونے کے ناطے ہماری بڑی ساری غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اور بڑے سارے فیصلے مشکل بھی ہو جاتے ہیں ہمارے لیے، لیکن ان آیات کے توسل سے ہماری یہ ساری کی ساری کنفیوژن اللہ تعالیٰ نے دور کر دی اور ہمیں بتایا کہ ان چیزوں سے بڑھ کے انسان کو اللہ اور رسول کی محبت اگر مطلب یہ رشتے جو ہیں آڑے آ رہے ہیں اللہ اور رسول کی محبت کے سامنے، تو ان چیزوں کو چھوڑ دے اور اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں نہ روکے. تو ہمیں بڑا ہی خوبصورت یہاں سے ایک اصول مل گیا زندگی گزارنے کا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان ساری چیزوں کی محبت سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اللہ رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے، قرآن پاک پڑھنے کی، عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.